مدینہ منورہ میں روضہ اقدس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعہ تاریخی طور پر صحیح اور مستند ہے؟ صحیح اور مستند۔ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کی قبر مبارک سے نکال کر لے جانے کی ایک سازش کی تھی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب جسم مبارک نکال کے لے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر تمہارے نبی واقعی اللہ کے نبی تھے تو ان کا جسم مبارک موجود ہوگا، قبر کھود کر کے دیکھو، اور جب قبر مبارک کھول کر کے دیکھی جائے گی تو آپ کا جسم مبارک نہیں ہوگا، تو یہ ہوگا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو جیسے تھے ویسے ہی رہتے، اب تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور اس طرح مسلمانوں کو ہم گمراہ کر سکیں گے، ایمان سے محروم کر سکیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حاکم تھے۔ عیسائیوں نے دو لوگوں کو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ منورہ بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ کام کرو، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر کے لاؤ۔ یہ لوگ آئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ آ کر کے انہوں نے وہاں پر مکان لیا اور رہنے لگے، اور اہل مدینہ کو یہ جھانسا دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے اور دن بھر آرام کرتے، اور انہوں نے معمول یہ بنایا تھا کہ اہل مدینہ میں غریبوں کی مدد کرتے تھے اور مالداروں کو بھی ہدیہ اور بخشش دیا کرتے تھے، اس طرح ان کا معمول تھا۔ تو مدینے کے لوگ ان سے مانوس ہو گئے تھے، اور اہل مدینہ میں ان کی بڑی عزت احترام کا معاملہ تھا۔ جب کہ یہ لوگ روضہ مبارک کے قریب مکان لے کر کے رات میں کھدائی کرتے تھے اور مٹی نکال کے لے جا کر جنت البقیع میں ڈال دیتے تھے۔ جب یہ کھودتے کھودتے، سرنگ بناتے بناتے قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع دی، اور ان دونوں کی تصویر بتائی کہ مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ اور یہ خواب ایک دن دیکھا، پھر دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گیا، کیا کرے؟ اس نے اس وقت کے قاضی، مفتیان کرام، علماء کرام کو بلایا، مشورہ کیا، اپنا خواب بتایا۔ تو جو قاضی وقت تھے انہوں نے تنہائی میں یہ بات بتائی کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت سفر کا پروگرام بنا، اور سلطان نور الدین زنگی مصر سے چل کر کے مدینہ منورہ آئے، اور آ کر کے وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ کی دعوت، اور انتظام ایسا کیا کہ ایک طرف سے لوگ آئیں اور دوسری طرف سے نکلیں، اور ایک دروازے پر سلطان نور الدین زنگی خود کھڑے رہے، ہر آنے والے کو غور سے دیکھتے تھے۔ حضور نے جو شبیہ، جو تصویر بتائی تھی، دیکھتے رہے۔ سارے مدینے کے لوگ آئے
کھانا کھا کر کے اپنا ہدیہ اپنا تحفہ لے کر کے گئے، لیکن وہ دونوں شکل نظر نہیں آئی۔ تو پھر معلوم کیا کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے، تو بتایا گیا کہ کوئی باقی نہیں ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی، کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھئی 2 لوگ رہ گئے ہیں جو بڑے دیندار، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور اہل مدینہ کی بڑی خدمت کرنے والے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ وہ نہیں آتے تو مجھے لے کے چلو ان کے پاس، میں چلتا ہوں، میں ان سے ملاقات کروں گا، میری طرف سے دعوت ہے تو کھانا ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کے ٹھکانے پر گئے تو وہی دونوں نکلے جن کی شبیہ، جن کی تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حکم دیا دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب بادشاہ وقت کا حکم تھا، اہل مدینہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں، یہ کسی کے لینے دینے میں نہیں رہتے، یہ اپنے ٹھکانے سے نکلتے بھی نہیں ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں آرام کرتے۔ سلطان بھی پریشان تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے ان سے بچاؤ، تو ہے کیا؟ بہت تحقیق کی گئی، آخر میں پھر یہ ہوا کہ بھئی اب جو بچھائیت ہے زمین پر یہ اٹھا کے دیکھا جائے۔ اب وہاں سے جو ہے چٹائی ہٹائی گئی، نیچے جو دری بچھی ہوئی تھی وہ ہٹائی گئی، تو پھر نیچے لکڑی کا تختہ تھا وہ ہٹایا گیا، تو دیکھا کہ وہاں تو گڑھا ہے۔ اب جب روشنی لے کر گڑھے میں اترے تو دیکھا کہ وہاں سے ایک راستہ ہے جو قبر مبارک کی طرف گیا ہے، روضہ مبارک کی طرف گیا ہے۔ جب اس میں ذمہ دار لوگ گئے تو اتنی قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک پیر نظر آنے لگا تھا۔ ایک پیر نظر آنے لگا تھا۔ اب علماء کو اتارا گیا کہ بھئی دیکھو یہ قدم کس کا ہے؟ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے، یعنی جس طرف سے وہ لوگ سرنگ بنا کر کے قبر مبارک روضہ مبارک تک پہنچ رہے تھے، وہ مشرق کی طرف سے گئے تھے، تو اس طرف جیسے حضور کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کی قبر ہے، حضرت عمر کی قبر ہے، تو پہلے حضرت عمر کی قبر، پھر حضرت ابو بکر کی قبر، پھر حضور کی قبر، تو وہ حضرت عمر کے جسم مبارک تک پہنچ گئے تھے، پیر نظر آنے لگا تھا۔ جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی کیا سزا ہے وہ انہوں نے طے کیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تحقیق کی گئی تو معلوم کیا گیا کہ ان کو عیسائی بادشاہوں نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر کے ان کو اس سازش کے تحت مدینہ بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر کے لاؤ۔ یہ ایک مستند واقعہ ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری کھدائی کی کہ زمین سے پانی نکل آیا، اور پھر سیسا پگھلا کر کے وہ چاروں طرف سے اس کو بھر دیا گیا تاکہ آگے کوئی نالائق شخص، کوئی کمینہ شخص اس طرح زمین کے اندر سے آپ کے قبر مبارک تک نہ پہنچ سکے۔